اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کروڑوں درود و پاک آقا کریم اور ان کی آل پہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی کا شرف حاصل ہو، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں وہ اپنے غلاموں اور کنیزوں میں شامل کر لے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں مجھے لیکن میں پہلے اس ٹاپک پہ بات کر چکا ہوں، لیکن ہر دوسرا میسج مجھے یہی آتا ہے کہ ہمیں عمل حب دیں۔ آج میں آپ سے وہ خاص اپنا عمل حب ضرور شیئر کروں گا جو گولی کی رفتار سے اثر کرتا ہے، لیکن یہاں میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ جائز کام کے لیے استعمال کریں، ناجائز غلط کام کے لیے استعمال کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ناظرین، کسی بھی استانے پہ، کسی بھی بابے کے پاس، کسی بھی ملنگ کے پاس، کسی درویش کے پاس جو سب سے زیادہ ہجوم ہوتا ہے ان سوختہ دل عاشقوں کا ہوتا ہے، جو کسی محبوب کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی لڑکی کے لیے، کسی لڑکے کے لیے، اور وہ خواتین جو بیٹیاں جن کو جو رائٹ بنتا ہے اپنے خاوند کے لیے اور خاوند اپنی بیویوں کے لیے، جب کوئی سنگ دلی اپناتا ہے، جب محبوب کے ماتھے پہ کروٹ آتی ہے ناگواری کی، ناراضگی کی، تو جو عاشق ہوتا ہے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ آپ کسی بھی بازار پہ، کسی بھی آستانے پہ چلے جائیں، کسی بابے کے پاس چلے جائیں، کسی روحانی مالج کے پاس چلے جائیں، سب سے زیادہ جو ان کی وہاں پہ تعداد ہوتی ہے عاشقوں کی ہوتی ہے، سوختہ دل لوگوں کی ہوتی ہے، جو اپنی، اور حیران کن بات پتہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ عاشق کتنا پیسہ لٹاتے ہیں، اپنی جان، اپنا کاروبار، اپنا مکان، اپنی زندگی، اپنے سارے وسائل، ہر چیز لٹانے کو ہم اختیار ہوتے ہیں۔ مجھے اکثر یاد ہے، ایک دفعہ مجھے ایک عاشق میری زندگی میں آیا، اس نے کیا کیا کہ ایک دن میں نے مجھے فون کیا کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا جی، میں ان کے بادشاہ سن کے ٹالنے کی کوشش کرتا، جب وہ مجھے بار بار کہتا ہے کہ میری تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ اس نے اگلے دن کیا کیا کہ 100 دیسی مرغے، 10 کلو دیسی گھی، 200 دیسی انڈے میرے گھر میں پہنچا گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ میرے گھر میں کون اتنے پہنچا گیا ہے۔ کچھ اگلے دن مجھے اس کا فون ہے کہ سر جی اگر آپ ٹھیک نہیں ہوگے تو میرا محبوب کیسے راضی ہوگا؟ میں نے اسے ڈانٹا، میں کہا یار اتنے دیسی انڈے اتنے، یہ میں کیا کروں گا، یہ تم کیا کرتے ہو؟ یعنی کہ اس کے بعد کسی بابے کے پاس نئے سے نیا موبائل، نیا سے نیا گفٹ بہترین پیش کریں، یہ اپنے محبوب کو پانے کے لیے ہر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ یہ کچھ بھی کرنے کا، لڑکیاں اللہ ان کو ہوش دے، اللہ ان کو سمجھ دے، جو ہماری جو بیٹیاں اپنے محبوب کو پانے کے لیے، اپنے بندے کو پانے کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ زیورات گھر سے چوری کر کے دے دیں گی، 10 20 50، اس تڑپ میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں، اس ہجر میں، اس کرب میں اس طرح مبتلا ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کر لے، اور خدا نہ کرے کچھ لوگ تو اتنے ظالم ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے جسم پہ تویز لکھنے کہتی لکھ لیں، کچھ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ تمہارے جسم پہ خدا نہ کرے میں تمہارے ساتھ برائی کا مرتکاب کروں گا۔ یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کہتی میرا محبوب مل جائے۔ اور پھر دوسری بات ہے، ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، سٹریس میں، بعض کو بدتمیزی کریں گی، گالیاں دیں گی، اور کہ میرا کام کیوں نہیں کرتے، میرا محبوب ناراض ہے۔ محبوب پھر الٹے محبوب کی شادی ہوگی پھر بھی آ گیا، محبوب لڑکی کی چلی گئی ہے پھر بھی مجھے وہ چاہیے۔ یہ جو عاشق ہے نا، ان کو بندہ ان کو حیران، لیکن میں یہاں پھر کہتا ہوں مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے، پیار بھی آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں اگر محبت ڈال دی ہے۔ تو آج میں آپ سے وہ خاص عمل ہو، پہلے میں نے کیا تھا، یہ خاص چھوٹا اور شارٹ اور تیز ہے، جس سے آپ کا محبوب جو ہے نا وہ آپ کرشماتی طور پہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرا واسطہ پہلی دفعہ کیسے پڑا اس سے، میں مریب ان دن میں تھا کہ حمید قادری نامی وہاں پہ ایک مہمان آیا، تو مجھے کہنے لگا کہ میرے مرشد ناراض ہو گئے، تو آپ میرے مرشد کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ میں نے کہا کیا راضی، کیونکہ بس میرے مرشد ناراض ہو گیا۔ تو میں کہا کہاں ہے مرشد آپ کے؟ وہ کہنے لگا شہنشاہ بری سرکار کے اوپر حضرت امام بری سرکار عبداللطیف کاظمی مرشد، ان کا جورس مبارک ہوتا ہے، وہاں پہ وہ آئیں گے۔ وہ جو مرشد تھے نا وہ وہاں پہ تھے کھڑی شریف کے ان کا اہل ڈیوٹی تھے یا تکوینی بندے تھے۔ وہ آگے مجھے اس نے کہا چلو میرے ساتھ چلے، مجھے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ آپ نے، مجھے بھی بڑا تجسس کہتا ہے ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے روئے زمین پہ میں نے کسی پہ وہ چیز نہیں دیکھی، وہ ایسا عمل ہے، ایک ایسا میں، وہ مجھے بتایا نا بات کیا ہے۔ تو جب عرس مبارک سرکار کا آیا تو میں وہاں پہ گیا، تو میری ملاقات سائیں عارف سلطان سے ہوئی، بڑے نیک بزرگ تھے، مجھے ملتی بڑا پیار سے ملے۔ میں آج تک میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی ان کی منزل ہے۔ مجھے کہتے نہیں کہ تم بری سرکار کے اس جو حلقہ خاصہ ہے تمہارا کہیں نہ کہیں وہاں پہ نام بجتا ہے، پیار سے ملے، گلے سے ملے۔ میں نے کہا کہ اس بندے کا جی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے یہ عمل حب مانگتا ہے میرے سے۔ میں کہ عمل حب دے دیں؟ کہتا ہے میں نے اس کو دیا تھا عمل حب، اس نے عمل حب کے بعد کیا کیا؟ میرے پاس ایک لڑکی آئے، خاتون آئی، کہتی ہم شادی پہ گئے تھے، یہ شادی پہ آیا، اس نے پڑھا اور میری بیٹی اس کے پیچھے نکل گئی اس کے ساتھ۔ تو کیسا آپ نے اس کو، مجھے بعد میں پتا لگا یہ آپ کا مرید ہے، کیسا ظالم آدمی ہے۔ پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا یہ کسی بس میں اگر بیٹھتا ہے تو بس میں اگر کوئی اس کو پسند آ گئی ہے، عمل حب پھونک کے اس کو پیچھے لے جاتا ہے، کسی اسکول میں، کالج میں، جہاں دفتر میں جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس نے تو برائی پھیلائی ہوئی، تو آپ اس سے چھین لیں۔ تو سائیں عارف سلطان کہتا ہے کہ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ اس عمل حب کو غلط استعمال کر رہا ہے، جس کسی شادی میں جاتا ہے، کسی بس میں بیٹھتا ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، کسی لڑکی پسند آئی، اس کو عمل حب کا اس کو مارتا ہے، تیر مارتا ہے اور اس کو کھینچ کے اپنی طرف لے جاتا ہے۔
میں نے ان سے پوچھا شہنشاہ جی کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ تم اس قابل میں تمہیں معامل حب دیتا ہوں، میں نے اس کو نہیں دینا۔ وہ بیچارہ جو حمید قادری بڑا منتیں ترلے کئی دن کرتا ہے، مجھے انہوں نے پھر عمل حب دیا، مجھے میں آپ سے شیئر کروں گا اس کا۔ جب میں نے عمل حب کر لیا نا، میں نے پھر میرے ذہن میں یہ تجسس تھا، یہ کھوج تھا کہ یہ عمل حب میرے پہلے بھی میں کرتا تھا، یہ عمل حب کس طرح کام کرتا ہے۔ میں سردی کی چھٹیوں میں گاؤں گیا ہوا تھا، وہاں پہ جب گاؤں رات کو دوست صاحب نے بیٹھنا تھا، بیٹھنے کے ساتھ وہاں ایک منشا نامی، میں ہمیشہ زندہ کریکٹر کی بات کرتا ہوں، میں کہتا اگر کسی کو یقین نہیں تو آپ اسے ضرور ملیں اور دوستوں سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ یہ سچا واقعہ ہوا ہے کہ نہیں۔ منشا نامی بندہ تھا، رات کو اس نے ہم نے بیٹھنا، اس نے آگ شاگ جلانی، آگ شاگ ہماری خدمت کرنی، روز نسات رونا شروع کر دینا۔ میں دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ کہتے اس کی نا بیوی روٹ کے چلی گئی ہے، روٹ کے نہیں کسی کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی ہے۔ اچھا میں روز اسے میں کہ چلو کچھ کرتے ہیں رستہ میں اس کو حوصلہ شوصلہ دیتے رہے، ایک دن تو رو پڑا، چیخیں مار کے رونے لگا کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگی ہے، تو مجھے صبر نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا کہ میں نے جو مجھے سائیں عارف سلطان صاحب نے عمل حب دیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا وقت آ گیا، دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ٹیسٹ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ عمل کرو، جاؤ اور عمل کرو، عمل کرنے کے بعد جب تم کرو گے نا انشاءاللہ تمہارا۔ اس میں مجھے سائیں عارف سلطان نے کہا تھا کہ 7 دن 11 دن میکسیمم 21 دن کے اندر محبوب نا دیوانہ بن کے، پاگل بن کے، مجنون بن کے آپ کے در پہ کھڑا ہوگا، غلام بن کے کھڑا ہوگا اور آپ اپنے حکم سے اس کو چلائیں گے۔ ابھی 5واں کا 6ٹھا دن تھا، میں جب نا مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں صبح اٹھا، میرے گھر کے باہر نا ڈھول کی آوازیں آ رہی تھی، میں باہر گیا تو منشا نے اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے اور ڈھول بج رہا تھا، وہ تمال کر رہا تھا۔ میں کہا یہ کیا ہوا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتا جی مرشد سواد آ گیا، مزہ آ گیا۔ میں کیا ہوا ہے؟ کہتا وہ جو عمل حب آپ نے بتایا تھا، میں آج شکرانے کے طور پہ جس طرح بلے شاہ نے عنایت قادری کے صاحب نے نعت گیا، میں کہا نام میری تو اوقات نہیں، میں تو گناہ گار سیاہ کار ہوں۔ کہتا نہیں میں آج راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا ہوں، میں قیامت تک راضی ہوں۔ میں کہا ہوا کیا؟ کہتا میں نے جب یہ عمل سٹارٹ کیا تھا نا، اس نے عجیب پہلو بتایا، میں نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ میری بیوی کو بھگا کے لے گیا ہے، یہ سچا واقعہ ہے، میں اس کی بہن کو بھی ساتھ ٹارگٹ رکھا، میری بیوی بھی ہے ساتھ اس کی بہن ہی بھی میں اس کو ساتھ دینی ہے۔ کہتا دونوں آ گئی ہیں، اور جو میری بیوی تو معافی میرے پاؤں میں پڑھ کے مانگ رہی ہے، جو اس کی بہن کہتی مجھ سے بھی نکاح کرو۔ کہتا مرشد یہ کیسا عمل حب ہے، یہ تو ایک کے ساتھ 2 آ گئی۔ تو میری کتاب اسرار روحانیت میں پورا واقعہ تفصیل سے ہے کہ ایک کی بجائے 2، یعنی کہ ایسا تیز عمل حب، گولی کی طرح عمل حب کہ جب کرتا ہے نا بندہ کسی پہ، وہ دوسری لڑکی آ گئی پنچایت بیٹھ کی، بار بار اس کو سمجھائیں کہ چھوڑو پرا اس کو نہ کرو، کہ جی نہیں میں اسے شادی کرنی ہے۔ تو بڑی مشکل سے پھر اس کا تریاق کیا، اس کا توڑ کرنے کے اس کو ہوش آئی۔ تو منشا پھر نا جب بھی مجھے ملتا ابھی بھی کہتا ہے کہ مرشد جی مزہ آ گیا، میں 1 مانگی تھی، میں نے غصے میں 2 مانگی، دونوں آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور میرے پاس واقعہ بڑا عجیب آیا، جس میں اس کے بعد میں عمل حب آپ کو شیئر کروں گا آپ سے۔ وہ واقعہ اس طرح کہ میرے پاس ایک بندہ سعودی عرب سے آیا، یہ سردیوں کے بعد میں جانا کرنا، اسے آ کے بیٹھ دینا، رونا پٹنا یہ وہ۔ میں کیا ہوا کیا ہے؟ کہتا میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں میں نے شادی کر لی تھی، تو شادی کرنے کے بعد میں ایک دن پاکستان آیا تو میری بیوی کو پتہ چل گیا، اس جو سعودی عرب میں نے شادی کر لی، اس بیوی کو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں میری بیوی کو اسے پتہ چل گیا، تو اس نے نا میرا وہاں سے پیپر شپ جو میرے مجھے وہاں بلایا، بلانے کے بعد مجھے جہاز پہ بٹھایا، مجھے کر دیا، ڈپورٹ کرا دیا، اور میرے پیپر شیپر سارے وہیں پہ رکھ لیے۔ اب 1.5-2 سال ہو گیا، میرے بچے بھی 4 ہیں، میں منتیں ترلے کرتا ہوں، وہ ناراض ہے، نہ فون بھی نہیں اٹھاتی، گالیاں دیتی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، دغا کیا، فراڈ کیا۔ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آخر جو بندہ یہ پاکستان آیا ہوا تھا جس کی بیوی سعودی عرب میں تھی، وہ اپنی بیوی کو، اس کی بیوی میرے پاس آئی، کہتی پروفیسر صاحب اس کو معاف کر دیں، اس کی بیوی لے آئے۔ میں کہا تم اس کی بیوی ہو کے کہہ رہی ہو؟ کہتی میں آپ سے خود ریکویسٹ کرتی اس کی صلح کرا دے، اس کی بیوی سے صلح کر لے۔ میں کیسے؟ کہتی ہمارا کھانا پینا اسی تھا، میں یہ مزدور بندہ تھا، یہاں پہ ہم 4 بچے ہیں، ان کی بچیوں کی شادی کرنی ہے، وہاں سے پیسہ آتا تھا، ہمارا گزارا ہوتا تھا، اب ایسی ناراضگی اس کی ہوئی ہے، وہ بندی لفٹ نہیں کرتی ہے، میری طرف سے اجازت آپ اس کو۔ میں نے جب اس کو عمل کرایا، میرے گاؤں میں ابھی بھی یاد ہے کہ ابھی 11 کے 12 دن تھے، وہ جو سعودی عرب والی بیوی ابائے میں برقعے میں جناب وہ پاکستان آئی، پاکستان آنے کے بعد وہ اس بندے کے پاس آئی، بندہ اس کو لے کے میرے پاس آیا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ مجھے واپس جا کے میں کہنے لگا کہ یہ مزہ آ گیا جی، سرور آ گیا۔ اس کے بعد میں بے شمار موقع پہ ایسے کیا ہے کہ جب بھی اس عمل کو میں نے کیا ہے، گولی کی رفتار سے چلتا ہے، تیز چلتا ہے، دنوں میں چلتا ہے اور تھوڑے وقت میں ہم کرتے ہیں جو بھی۔ اب یہاں میں یہ کلیئر کر دوں، ہر وہ بندہ، ہر وہ بیوی جس کا میاں ناراض ہے، ہر وہ بندہ جس کی بیوی ناراض ہے، ہر وہ جو بندہ جائز شادی کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی لڑکا جس کا کوئی دوست ہے، کوئی دفتر میں کام کرتا ہے، اس کا باس ناراض ہے، کوئی دفتر میں کام کرتا ہے، کولیگ بیمار ہے، یعنی کہ ایسے دوست احباب جو آپ کے دائیں بائیں ہیں، کوئی اگر بیمار کہہ رہا ہوں، ناراض ہے آپ سے، اگر کوئی ناراض ہے آپ سے، آپ کی بات نہیں سنتا، تو جب آپ کریں گے یہ سرسی پہ ہتھیلی پہ سرسوں والا معاملہ ہے، یہ کرشمہ ہے، اس کی کرشمے دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لیکن میں پھر وہی کروں گا کہ آپ نے یہ کسی جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، نجائز مقصد کے لیے کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے، بلکہ میں تو کہوں گا نہ ہو ایسا کہ کہیں میرے کھاتے نہ پڑ جائے۔ لہٰذا ہر وہ بندہ جو اپنے محبوب کے ہاتھوں تنگ ہے، ہر وہ بندہ جو محبوب کی وجہ سے تکلیف میں ہے، جو کباب کی طرح جل رہا ہے، بھسم ہو رہا ہے،
رہا ہے, جس کی دن رات کی نیندیں حرام ہے, جو بابوں کے پاس, ان ملنگوں کے پاس, بنگالی جادوگروں کے پاس جا کے اپنی لوٹ مار کرا کے اپنی بربادی اتار چکا ہے, اس کے پاس کہ اپنے پیسے, اپنے وسائل, اپنے رزق, اپنی ساری چیزیں دے چکا ہے, اس کو کامیابی نہیں. تو میں آپ کو ضرور کروں گا کہ دفعہ یہ اس عمل کو ضرور کیجیے گا. یہ دیوانہ کرنے والا عمل ہے, یہ پاگل کرنے والا عمل ہے. یہ جب عمل سٹارٹ ہوتا ہے تو اسے دیکھیے نا, بندہ خود حیران ہو جاتا ہے. جو لوگ روحانیت کہتے ہیں کہ روحانیت مذاق ہے, فراڈ ہے, اس کا کوئی عمل کام نہیں کرتا, میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, صرف اللہ کے برکت سے کہوں گا ایک دفعہ اگر عمل کریں, ان کو نا چلتا پھرتا جادو نظر آئے گا کہ کس طرح کا عمل بندہ جو کسی بندے کے عملی حب. یہاں میں پھر کلیئر, عملی حب ہے کہ عملی حب یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے دل میں اپنی محبت ڈالنا, اس طرح محبت ڈالنا کہ وہ دیوانہ بن کے, غلام بن کے آپ کے قدموں میں آ جائے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بندہ چاہتے ہیں, کسی خاتون کو شادی کرنا چاہتے ہیں نیک مقصد کے لیے, کوئی بیوی اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے, کوئی بندہ کہتا میں طلاق دے دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, چھوڑ کے چلا گیا, واپس نہیں آتا, اور کہتا میں نے تمہیں واپس لے کے نہیں جانا. اگر کوئی ایسی تکلیف, ایسی مصیبت, ایسی پریشانی, ایسی ہجر, ایسی آگ میں کوئی خاتون جل رہی ہے, کوئی بندہ ایسا, مجھے بندہ میرے پاس آتا ہے, کہتا ہے میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی, میں کہا یار تمہیں اس پہ غصہ نہیں آتا؟ کہتا ہے غصہ ہے کہ کروں, مجھے اس سے پیار ہی اتنا. میں اس کو پھر پیچھے عمل کرایا تو وہ آگے بڑا خوش ہوا, کہتا ہے شکر ہے اللہ کا میری بات سننے کی. یہ میں نے اس سے کہا کہ یار وہ کسی کے ساتھ بھاگی, کہتا ہے کوئی بات نہیں, مجھے واپس نہیں چلا. ایسے سارے لوگ جو محبوب کی تلاش میں, جو محبوب کو دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ محبوب ہماری بات مانے, اور ہماری بات ماننے کے بعد دیوانہ وار ہمارا طواف کرے, آ کے ہمارے دائیں بائیں گھومے. اور وہ بیویاں جو جن کے ہسبینڈ دوسری عورتوں کو منہ مارتے ہیں, باہر جاتے ہیں, اور پہلی بیوی جو دوسری دو شادیاں کر لیتے ہیں, پہلی بیوی کی طرف دیکھتے نہیں, اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. میں یہ کو ضرور کہوں گا یہ ایمرجنسی عمل حب ہے. جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو گھنٹوں میں اور دنوں میں اس کا رزلٹ آئے گا, تو آپ کی جو مراد ہے, جو آپ کی منزل, وہ پوری ہو جائے گی. میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان کی وجہ سے تنگ ہے, کوئی ناراض ہے, کوئی روٹھا ہوا ہے, کوئی بات مان نہیں رہا, اور آپ کی بات جائز ہے, غلط نہیں ہے, خدا نہ کرے کوئی غلط نہیں, تو پھر آپ اس عمل کو جب کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں. شاندار عمل, سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39, سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39, وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّتِ مِنِّی وَلْتُسْنَ عَلیٰ عَیْنِی. سکرین پہ بھی آئے گی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جو 39 ہے, یہ وہ محبت ہے, اور میں نے اپنی طرف سے تم پر اپنی محبت ڈال دی. جب آپ ڈالیں گے نا اس کو, جائز مقصد کے لیے کیجیے گا, گناہ کے لیے, زنا کے لیے بالکل حماقت نہیں کرنی. یہ زندگی چند دن کی ہے, آپ کی شامت آپ یہاں بھی برباد ہو سکتے ہیں, آگے بھی برباد ہو سکتے ہیں. تو اس عمل کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ بعد نماز عشاء خالی کمرے میں دھیان رکھ کے, تصویر رکھ کے, یا دھیان رکھ کے آپ نے سورۃ طٰہٰ جو آپ نے دی, وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّتً مِنِّی وَلْتُسْنَ عَلیٰ عَیْنِی, سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39, دھیان رکھ کے, خیال کر کے, فوکس کر کے, نشانہ پکا کے. عمل حب دنیا میں جتنے بھی ہوتے ہیں, میں آپ کو یہاں کلیئر کر دوں, اگر تو آپ نے نشانہ پکا لیا تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ ارتکاز نہیں جانتے, نشانہ نہیں جانتے, یکسوئی نہیں آپ کے اندر, آپ اس کو نشانہ نہیں پکاتے, پھر آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اگر آپ نشانہ نہیں پکا سکتے, تصویر رکھ لیں, تصویر نہیں تو موبائل پہ تصویر رکھ لیں. محبوب کو یا جس بندے کو اپنی طرف آپ متوجہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ نے جب یہ آیت اپنے سٹارٹ کرنی ہے, بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی, پہلے 11 دفعہ دروشی, بعد میں اگر عطر یا گلاب کی خوشبو لگا لیں تو رزلٹ بہتر ہے. خالی کمرے میں اس کے ذہن میں رکھ کے آپ نشانہ, مجھے سائیں اللہ تعالیٰ صاحب درویش میرے جب استاد اعظم کہتے ہوتے تھے کہ پتر نشانہ پکائیں گا تو گل بنے گی, نشانے سے بغیر گل نہیں بنی. اگر آپ ارتکاز کو پا لیتے ہیں, یکسوئی کو پکا لیتے ہیں, یکسان نشانے کو پکا لیتے ہیں, تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز بہت بلکہ 100 بڑا 100 ہو جاتے ہیں. تو آپ نے 313 بار پڑھنی ہے یہ آیت جو ہے سورۃ طٰہٰ کی 39 ہے, وَالْقَیْتُ عَلَیْکَ مُحَبَّتً مِنِّی وَلْتُسْنَ عَلیٰ عَیْنِی, 313 بار, 7 دن, 11 دن, میکسیمم 21 دن. میں نے اس کو جب بھی دیکھا ہے نا, یہ میں آپ کو جو مجھے ہر بات جو مجھے بندہ کہتا ہے عمل حب دے, عمل حب دے, عمل حب دے, تو میں نے آخر کار پھر یہ عمل, پہلے میرا وہ سورہ بقرہ کے والے تھا یحبون, وہ میں نے دیا تھا, لیکن یہ زیادہ طاقتور, زیادہ تیز ہے, یہ جلدی کام کرتا ہے. یہ ایمرجنسی عمل حب, اگر خدا کسی نے آپ کو بلاک کر دیا, کسی نے آپ کو روک دیا, کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا, تو آپ جب عمل حب یہ والا کریں گے تو فوری طور پہ آپ کو رزلٹ آئے گا. اور جو ناراض شخص ہے, جو ناراض محبوب ہے, وہ دیوانہ ور آپ کی طرف رجوع کرے گا. 313 بار, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 7 دن. آپ نے 21 دن کا ٹارگٹ رکھ کے اس کو پڑھنا ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی رزلٹ آئے گا. یہ بھی کر سکتے ہیں, ہر نماز کے بعد بھی 10 بار کر سکتے ہیں, لیکن 313 بار کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ شاندار آتے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے, جائز عمل کی توفیق دے, غلط عمل آپ کی طرف سے آپ رجوع نہ کریں. یہ دنیا چند دن کی ہے, جب یہاں سے چلے جانا کچھ بھی نہ. آخر میں پھر اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند, میرا مشن ایک ہی ہے کہ وہ سارے اعمال جن کے لیے آپ بابوں کے پاس جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ملنگوں کے پاس جاتے ہیں, لوٹ مار کراتے ہیں, وہ سارے اعمال میں ویلاگ بنا دوں, ویڈیوز بنا دوں, تاکہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. میرے سارے اعمال جو جائز جگہ وہاں پہ آپ کو اجازت ہے. اور جو روحانی لوگ طور پہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں, میں 27 کے اوبلاگ جوہر ٹاؤن اتوار پیر بیٹھتا ہوں, جس نمبر
نمبر سے ٹوکن ملتا ہے 032344555289. ہفتے بل دن صبح 8 سے 2 بجے کے درمیان ٹوکن ملتا ہے. ٹوکن لے کے آپ اتوار پیر کو آ سکتے ہیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تکلیف نہ دے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.